اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام اس نبی مکرم پر جن کی بدولت کائنات وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی اور سردار الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس اور سیرت پاک کے ایسے نادر نمونے چھوڑے ہیں جو بھٹکتی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے مکہ جیسے دنیا کے مرکزی اور ریتیلے مقام پر ایک وحشی، جاہل، کشت و خون کرنے والی قوم کو ایسی مہذب اور شائستہ قوم میں تبدیل کر دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قوم کے درخشاں نمونے ہیں۔ یہ صحرا نشین ایک طوفان کی طرح اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دور و دراز مقامات تک پہنچ گئے۔ دنیا کو انسانیت کا درس دیا، بندے اور خدا کا راستہ استوار کیا۔ ان کے محبت، خلوص، ہمدردی، دکھ درد میں ساتھ دینا انسانیت کے جوہر تھے کہ ان کو دیکھ کر ایک سنگ دل بھی پسیج جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزر گیا تو اولیاء اللہ نے تبلیغ کا کام سنبھالا۔ اور رات بھر مالک حقیقی کی عبادت کرتے تو دن میں وعظ اور نصیحت کرتے، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرتے اور مسیحا بن کر ابھرے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ہمدردی کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، زبان کا بندھن بیکار، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نزدیک امیر غریب سب برابر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے یعنی متقی ہے وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ ان سب لوگوں پر ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ ان کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم المرتب پیغمبر ہیں۔ اتنے بڑے نبی کی شان میں ہم کیا کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیے ایک منفرد بات نظر آئے گی۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ کامیابی اور فلاح پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ مملکت دیکھیے، ایک سپہ سالار کے عہدے میں دیکھیے، ایک فاتح کی شکل میں دیکھیے، ایک وائس کی شکل میں دیکھیے، ایک قوم کی تربیت کرنے والے میں دیکھیے، ایک منصف کی شکل میں دیکھیے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کی کوشش میں دیکھیے، ایک ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں دیکھیے، ایک شفیق باپ کی شکل میں دیکھیے، ایک استاد کی شکل میں دیکھیے، ایک شوہر کی شکل میں دیکھیے، غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ اپنے سلوک میں دیکھیے۔ ہر پہلو میں ایک منفرد بات نظر آئے گی۔ سخاوت کا یہ عالم کہ جب کوئی سائل آواز دیتا گھر میں جو کچھ ہوتا دے دیتے، گھر میں کتنے ہی دن چولہا نہیں سے لگتا، کھجور پر گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے رات کو کروٹیں بدلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ طبیب نہیں تھے مگر صحت تندرستی کے ایسے زرین اصول بتائے ہیں کہ اگر ان پر پابندی سے عمل کیا جائے تو آج کل جو بیماریوں کا سیلاب امڑ آ رہا ہے سب دور ہو جائیں گے۔ آج کی میڈیکل سائنس حیران ہے کہ 1400 سال پہلے اتنے اچھے صحت کے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیمات کا مکمل نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پتھر کی لکیر ہے جو قیامت تک مٹ نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے ایک ماڈل ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔
آپ کو ہر لمحہ ہر امتی کا خیال رہتا، دنیا کے ہر انسان کی فکر رہتی۔ دنیا سب سے زیادہ تکالیف اٹھانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بچپن سے یتیم تھے، چھوٹی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، دادا نے دیکھ بھال کی، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو چچا نے دیکھ بھال کی۔ جب دین حق کی دعوت دی تو چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف اللہ کی بات پہنچانے گئے تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، شہر کے بچے پتھر برسانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک لہو لہان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان نافرمان قوم کو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی اولاد ایمان لائے۔ جب قریش کے لوگوں کی مخالفت بہت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثاروں کو طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے جانثار اور سب ساتھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کیے۔ پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 جانثار تھے اور کفار کی بڑی فوج 1000 سے زیادہ تھی۔ حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی مدد کی دعائیں کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، آج اگر مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو قیامت آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کامیابی ملی، کفار کا زور ٹوٹا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اس میں فتح ہوئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن داخل ہوئے تو کفار کو خوف تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بہت سے برائیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت بخشی، اونچا درجہ دیا۔ عورت کا روپ ایک بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی بہترین روپ بتائے۔ جنت کو جو کہ شدائد میں گھری ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے بتایا۔ باپ کی ناراضی جہنم اور باپ کی خوشی جنت بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات گود سے گور یعنی خبر تک، پھر خبر کی زندگی، عالم برزخ، قیامت میں حساب کتاب کا سخت ترین دن، حساب کے کتاب کے بعد ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام اور لامتناہی زندگی سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معزز سامعین، قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی کتاب دانائی اور حکمت کی کتاب ہے، احکامات ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اور پھر اپنے خداؤں کو بھی شامل کر لو، وہ نہیں لا سکتے اور قیامت تک نہیں بنا سکیں گے۔ یہ سچا ثبوت ہے کہ اللہ پاک کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر عورتیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ نور سے بھر گیا، چہرے مبارک سے روشنی نکل رہی تھی، جسم مبارک سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ، عائشہ آؤ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمرے میں جا نہیں سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کتنے ہی پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ظاہر ہو گیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک دیکھ کر تاب نہ لا کر ختم ہو جائیں۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں ہماری عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شروع ہوتا ہے۔
آج وقت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینا ہے، آپس میں تفرقہ نہیں کرنا ہے، پوری دنیا کے مسلمان بقا و سلامتی کے لیے کام کرنا ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا ہے۔ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیاوی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، انہیں آگے بڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مخلوق خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، آپس میں بھائی چارہ عام کرنا ہے۔ ایک بندے مومن خود اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر مخلوق خدا کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ معزز سامعین، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور سب حاصل کریں۔ دعا اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو آپ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مکمل طور پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔